اصل مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم لوگ محافل سجاتے ہیں، لیکن وہ محافل ہماری زندگی پہ اثر انداز اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم محافل تو سجاتے ہیں لیکن ان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ دیکھیں، ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے تقریباً ہر بندہ اس عقیدے کا مالک ہے کہ جہاں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، اگر حضور کرم فرما دیں تو وہ جلوہ گر بھی ہوتے ہیں۔ حضور کی مرضی پہ ہے، حضور اپنے ذکر کے پابند نہیں ہیں، ان کی مرضی پہ ہے، کرم فرما دیں تو وہ تشریف لے آتے ہیں۔ اچھا، اب ہم میں سے ہر بندہ اس عقیدے کا مالک ہے کہ جہاں حضور کا ذکر ہو، حضور جلوہ گر ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضور محفل میں جلوہ گر ہوں تو ہمارے بیٹھنے کا ادب کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم حضور کی مجلس میں ایسے بیٹھتے ہیں؟ حالانکہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا آتا تھا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم سے اس طرح بات کرتے تھے کہ اپنے ہونٹوں کے آگے ہاتھ رکھتے تھے اور پھر حضور سے کلام کرتے تھے کہ میری آواز بھی تیز ہو کہ حضور کے کانوں تک نہ جائے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنا سر اقدس جھکا کے ابو بکر کے ہونٹوں کو دیکھتے تھے کہ ابو بکر کے ہونٹ ہل رہے ہیں تو وہ کیا رہا ہے۔ رسول کریم کی بارگاہ کا یہ ادب ہے۔ آج ہماری محافل تربیت سے خالی اس لیے ہوگی کہ وہاں ادب نہیں رہا۔ ہم نے محفل میلاد کو کانوں کی لذت تک محدود کر دی ہے۔ ایک بندہ کہتا جی میں رات کو گیا تھا، ایک جلسے میں گیا تھا، ایک تقریب میں گیا تھا، گفتگو سنی، بڑا مزہ آیا، بڑی اچھی باتیں ہوئی، میں 2.5 گھنٹے بیٹھا، بڑا مزہ آیا۔ تو اس سے پوچھو فجر کی نماز پڑھی ہے؟ تو کہتا ہے یار فجر رہ گئی ہے میری۔ تو میں کہتا ہوں کہ دین کسی مظاہرے کا نام نہیں ہے کہ آپ 2-3 گھنٹے کسی چیز کا مظاہرہ کر لیں اور ہم سمجھیں کہ ہم نے دین پہ عمل کر لیا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، دین مظاہرے کا نام نہیں ہے، دین عمل کا نام ہے۔ ہمارے ہاں جتنی اچھی باتیں تھیں وہ سب ہو چکی ہیں، اب صرف ان پہ عمل کرنا باقی ہے۔ اچھی باتیں تو ساری حضور نے بتا دی ہیں ہمیں، دین حضور ہمیں مکمل کر کے دے کے گئے ہیں، اب صرف اور صرف اس دین پر عمل کرنا باقی ہے۔ اچھی باتیں ہوتی رہتی ہیں، ہم عمل کی طرف آئیں۔ دین کسی مظاہرے کا نام نہیں ہے کہ ہم 2-4 گھنٹے ایک مظاہرے میں شرکت کریں، سنیں اور اس کو صرف کانوں کی لذت تک محدود کر دیں۔ دین اس چیز کا متقاضی نہیں ہے، دین چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے میرے اوپر عمل بھی کریں۔ تو اس واسطے جو محافل میلاد ہوتی ہیں ان کو اپنی زندگی پہ اثر انداز ہونے دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہوتا ہے، ہم محافل میں جائیں ادب سے بیٹھیں، خالی جائیں گے تو بھر کے آئیں گے، اور اگر ادب نہیں ہوگا تو برے بھی ہوں گے تو خالی لٹ کے آ جائیں گے۔ میں بس ایک ہی حکایت سنا کے اپنے موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے محبوب بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، تو وہ ساری زندگی مدینے جانے کے لیے ترستے رہے اور یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے موقع ملے تو میں کبھی مدینے چلا جاؤں۔ عمر کے آخری حصے میں ان کو مدینے جانا نصیب ہوا، کچھ شاگرد بھی تھے، کچھ مرید بھی تھے، تو وہ بھی ساتھ چلے گئے۔ اب وہ ساری زندگی مدینے جانے کے لیے ترستے رہے، جب مدینے میں پہنچے، جالیوں کے سامنے پہنچے تو صرف کچھ لمحے کھڑے ہوئے اور پھر جالیاں چھوڑ کے مسجد نبوی سے باہر چلے گئے۔ تو ہوٹل میں جا کے مریدوں نے اور شاگردوں نے پوچھا حضور آپ ساری زندگی مدینے آنے کے لیے روتے رہے ہیں، آج اگر اللہ نے موقع دیا تھا تو آپ چند لمحوں کے لیے جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ جالیاں چھوڑ کے اپنے ہوٹل میں آ گئے ہیں، ساری زندگی اپنے گھر میں ترستے رہے ہیں اور آج وہاں کھڑے بھی نہیں ہوئے۔ فرمانے لگے بیٹا میں نے سانس روکنے کی مشق کی ہوئی تھی، جتنی دیر میری سانسیں رکی رہی میں حضور کے سامنے کھڑا رہا، اور جب میری سانسوں کا شور پیدا ہونے لگا تو میں حضور کی جالیاں اس لیے چھوڑ کے آ گیا کہ کہیں میری سانس کا شور بلند نہ ہو اور حضور کی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ دیکھیں یہ وہ لوگ تھے جو اپنے دامن میں حضور کی برکتیں سمیٹ لیتے تھے اور اپنے اندر دین کو سمو لیتے تھے۔ تو سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ہمارے ہاں عمل ہے، ادب ہے۔ ادب نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ علم ہو تو ادب نہیں آتا، لیکن ادب ہو تو علم آ جاتا ہے۔ شیطان کے پاس بہت علم تھا لیکن ادب سے محروم تھا، تو قیامت تک کے لیے ابلیس کے لقب سے پکارا جائے گا۔
اس لیے علم ہو تو ادب نہیں آتا. علم کا ایک اپنا گمنڈ ہوتا ہے، ایک اپنا غرور ہوتا ہے. بہت سارے ہوتے ہیں جو صاحبان علم ہوتے ہیں لیکن وہ ادب سے محروم ہوتے ہیں اور ساری زندگی کچھ حاصل نہیں کر سکتے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی ادب کرتے رہتے ہیں، پھر اللہ ان کو ایسا علم نوازتا ہے کہ وہ آگے نسلوں کو بھی نوازتے رہتے ہیں. اس لیے سب سے پہلی میری گزارش تھی کہ اپنی محافل کو با ادب بنائیں، تاکہ ادب ہوگا تو کچھ سیکھنے کو ملے گا، ادب نہیں ہوگا تو میرے بھائی کچھ نہیں ملے گا. آپ میری جگہ کسی 100 عالم کو بلا کے بھی سن لیں گے، اور اگر ہمارا دامن ادب سے محروم ہوگا تو پھر ہمیں اس سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے جب بھی کسی محفل میں جائیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پر ادب سے بیٹھا جائے اور اپنی سانس کا بھی شور نہ پیدا ہونے دیا جائے. بیسیکلی ہم سنی لوگ ہیں نا، تو ہماری محافلیں بلا کیوں خراب ہو گئی؟ جس کے ہاتھ میں نوٹوں والی دتھی ہوتی ہے وہ آگے بیٹھا ہو تو پیچھے والے پریشان ہوتے ہیں، وہ پیچھے بیٹھا ہو تو آگے والے پریشان ہوتے ہیں. یہ ہمارے سٹیجوں کا ایک عجیب رنگ ہو گیا. اور اس کا نقصان بلا کیا ہوا؟ آپ خود اندازہ کریں، جس نے نوٹوں کی بارش میں دین بیان کرنا ہے نا، اس کی زبان میں کبھی تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی. ایک جملہ کہہ کے بس میں اپنے موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں. ایک جملہ بڑا عجیب سا تو ہے، لیکن سکھانے کے لیے میرے خیال سے ایک جملہ ہی کافی ہوگا. اگر میزبان تھوڑی سی مہربانی میری ذات پہ کر دیں تو بچوں کو اگر باہر بٹھا دیں، بچوں کی وجہ سے ساری محفل خراب ہو گئی. اب تھوڑی سی مہربانی میرے پہ کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی، اللہ آپ کو اس کی جزا دے دے گا. ہمارے ہاں محافل پر اثر اس لیے نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ میری طرف کریں گے تو بات جلدی سمجھ آ جائے گی. جو بازار میں ناچنے والی اور ناچنے والے ہوتے ہیں، جب وہ ناچتے ہیں تو ہم ان کے اوپر یوں نوٹوں کی بارش کرتے ہیں. ڈول کی تاپ میں ناچنے والے ہوں، ہم ان پہ بھی نوٹ یوں نشاور کرتے ہیں. جو کام بازاروں میں ناچنے والوں پہ ہوا کرتا تھا، ہم نے اب وہی کام ممبر رسول پہ شروع کر دیا. یعنی ہماری اس عوام نے ممبر میں اور بازار میں فرق ہی ختم کر دیا. ایک بات کو میری لکھ لیں، کسی وقت آپ کو کام آئے گی. مولویوں کو چوڑ کرنے والی عوام ہے. عوام نہ بلائیں، یہ بھوکے نہ ترسیں تو مجھے نیچے بٹھا لیں. آپ لوگ چوڑ کرنے والی عوام ہے. آپ ایک چیز کا خود فیصلہ کریں، جس چیز کو عوام خریدنا چھوڑ دے اس چیز کی ویلیو گرتی ہے کہ نہیں گرتی؟ کسی بھی چیز کی ویلیو گرانی ہو تو اس کا سادہ سا نسخہ ہوتا ہے، 1 مہینے کے لیے اس کا بائیکاٹ کر دیں. خود بخود چیز کو بنانے والے کی عقل ٹکانے آ جائے گی کہ میں نے واقعی عوام پہ ظلم کیا تھا. 1 مہینہ وہ چیز استعمال نہ کی جائے تو آٹومیٹک اس کی مارکیٹ گر جاتی ہے. سیم یہی صورتحال ہے. نعت خانوں، نعت خانی نعت خوروں کو 1 مہینے کے لیے بائیکاٹ کریں. میں آپ کو بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں، یہ اپنی کمیٹیاں دینے کے لیے ترس جائیں گے. بگاڑ ہم لوگوں نے پیدا کیا. یہ سودا ہوتا ہے. اب ممبر پہ نعت کا شعر پڑھا جا رہا ہے، ساری دنیا چھڑ نہیں پئی تے میں چھڑ دیاں گا، صدف اسی دامن حضور دا چھڑنا نہیں. اور اسے کوئی یار 5000 کم کر لیں تو کہتا ہے میں نے دامن حضور نہ چھوڑنے کی بات کی تھی، 5000 چھوڑنے کی تو بات ہی نہیں کی تھی. وہ تو حضور کے دامن کی بات تھی کہ میں نے حضور کا دامن نہیں چھوڑنا، 5000 کی تو بات ہی نہیں تھی اس میں. تو اگر آپ اس چیز کو خریدنا چھوڑ دیں گے تو اس کی ویلیو خود بخود ختم ہو جائے گی. یعنی لوگ بلاتے ہیں تو وہ آتے ہیں نا، وہ کہیں زبردستی جا کے مسلط تو نہیں ہو جاتے ہیں. لیکن یہ قصور ہمارا ہے، عوام الناس کا ہے. آپ اس چیز کو خریدنا چھوڑ دیں. آپ خود فیصلہ کریں، آپ اپنے ضمیر پہ اس بات کو رکھ کے سوچیں. یار جس بندے نے آنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں 35,000 لوں گا، 40,000 لوں گا، آپ خود فیصلہ کریں، وہ جو دین بیان کرے گا لوگوں پہ اثر بھی ہوگا اس کا؟ جس نے آنے سے پہلے نبی کی حدیث بیچ دی ہے، جس نے آنے سے پہلے اللہ کا قرآن بیچ دیا ہے کہ میں نے اتنے میں اللہ کا قرآن بیان کرنا ہے، آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ جب وہ قرآن پڑھے گا سننے والوں پہ اثر ہوگا. اصل میں چوڑ کرنے والی عوام ہے. آپ بلانا چھوڑ دیں کہ مارکیٹ خود بخود لو ہو جائے گی. تو اس واسطے یہ بس ایک چھوٹی سی گفتگو تھی کہ آپ جب بھی محفل میں جائیں تو محفل کا ادب جو اس کو برقرار رکھیں. یہ عجیب سا ایک تماشا شروع ہو گیا، پہلے خود ہی نوٹ بکھیر دیتے ہیں، بعد میں خود ہی اکٹھے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک عجیب سسٹم ہے. کوئی بندہ سمجھدار ہو تھوڑا سا عقل سے سوچے، یار یہ کیا ہے؟ یہ کوئی عقل مندوں والا کام ہے؟ پہلے خود ہی اس کو بکھیر دیتے ہیں، وہ پڑھے ہیں، بعد میں خود ہی اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں. کامن سینس ہی بات ہے یار، بندہ بے وقوف لگتا ہے کہ پہلے ایک چیز کو خود ہی بکھیر دو، بعد میں خود ہی اکٹھا کرنا شروع کر دو. اور اس کا سب سے بڑا نقصان بھلا کیا ہوا ہے؟
ایک پتے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مولویوں کے ساتھ جو سیکٹری ہوتے ہیں نا، ساری زندگی دین نہیں سیکھتے، ساری زندگی ان کو دین سمجھ ہی نہیں آتا۔ اس کی وجہ بلا کیا ہوتی ہے؟ ساری زندگی سٹیج پہ بیٹھ کے صرف نوٹ گنے ہوتے ہیں، صرف کاپیاں بنا بنا کے لوگوں کو دی ہوتی ہیں، ساری زندگی ساتھ رہتے ہیں لیکن دین کی ایک بات پلے نہیں پڑتی۔ اس واسطے گفتگو کے آغاز میں ایک چھوٹی سی گزارش تھی یار، کہ ادب ہوگا تو سمجھ آئے گی، ادب نہیں ہوگا، دیکھیں نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے لیکن آنکھ صاف نہیں ہوتی، کیوں بلا؟ حالانکہ ساری زندگی اس نے سنا ہوتا ہے کہ نبی کا دین یہ کہتا ہے، آخر وہ اس کی طبیعت پہ اثر کیوں نہیں ہوا؟ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو سننے والے نے دل سے سنا نہیں، یا کہنے والے نے دل سے کہا نہیں۔ دو ہی باتیں ہیں، یہ کیسے ممکن ہے سننے والا دل سے سنے اور کہنے والا دل سے کہے اور بندے پہ اثر نہ؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ جو بات زبان سے نکلتی ہے وہ صرف کانوں تک جاتی ہے، اور جو دل سے نکلتی ہے وہ دلوں تک جاتی ہے۔ تو اس واسطے ادب ہوگا تو دین کا مزہ آئے گا، ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ علم ہو تو ادب نہیں آتا، لیکن ادب ہو تو علم آ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو با ادب بنائیں، ادب سے بیٹھا کریں، جہاں بھی حضور کا ذکر ہو 15 منٹ کے لیے بیٹھیں، 20 منٹ کے لیے بیٹھیں، لیکن جتنی دیر بیٹھیں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ پھر دیکھیں جب آپ اس مجلس کو چھوڑ کے جائیں گے تو آپ کا دل خود گواہی دے گا، یار ساری زندگی ایسے ہی گزارتی تھی، دین سمجھندہ آج ہی مزہ آیا۔ تو یہ بندے کا پھر دل گواہی دیتا ہے۔ دو باتیں میں نے آپ سے گوش گزار کرنی ہے اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف چلا جاؤں گا۔ انسانیت کا جو معیار ہے وہ سچ کے اوپر کھڑا ہے۔ اگر انسان کی زندگی سے سچ نکال دیا جائے تو انسانیت باقی نہیں رہتی، اور جھوٹ بولنے والا بندہ دنیا کے کسی مذہب میں بھی پسند نہیں کیا جاتا، صرف اسلام نہیں، دنیا کا کوئی بھی مذہب لے لیں وہ جھوٹ بولنے والے بندے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ تو جو قریب ہوتے ہیں وہ ساری زندگی مطمئن نہیں ہوتے، دور والے آتے ہیں، بات سنتے ہیں، فیض لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، قریب رہنے والے جلدی مطمئن نہیں ہوتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت کیا، نبی ہونے کا اعلان کیا، تو جو دور سے آنے والے لوگ تھے انہوں نے معجزات مانگے، حضور نے ان کو معجزات دکھائے، وہ مطمئن ہوئے اور چلے گئے۔ لیکن جو قریب رہنے والے تھے، خاندان والے تھے، انہوں نے معجزات نہیں مانگے، دلیل مانگی، کیونکہ جو قریب والا ہوتا ہے وہ جلدی مطمئن نہیں ہوتا، دور والا ہوتا ہے وہ آتا ہے سیکھتا چلا جاتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور والوں کو معجزات دکھائے تھے، اور جو قریب رہنے والے تھے ان سے فرمایا تھا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُورًا مِّن قَبْلِهِ، کیا تم جانتے نہیں کہ میں تمہیں میں سے ہوں، اور اس سے پہلے میں عمر تمہارے درمیان ہی گزار چکا ہوں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب رسول کریم نے جو اپنے خاندان والوں کو دلیل دی تھی وہ بڑی توجہ طلب ہے۔ حالانکہ حضور اعلان کر رہے ہیں نبی ہونے کا، رسول ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن دلیل ان کو کیا دی؟ کیا میں نے ساری زندگی تمہارے سامنے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو سامنے کافر کھڑے تھے جن سے پوچھا تھا حضور نے، مسلمان نہیں تھے، حضور کے صحابہ نہیں تھے، کافر کھڑے تھے، اور ان سے حضور نے پوچھا بتاؤ میں نے ساری زندگی تم سے جھوٹ بولا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کی زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ تو فرمایا پھر آج بھی سچ مان لو کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں۔ تو حضور نے اپنے نبی ہونے کے لیے جو دلیل پیش کی تھی وہ اپنا سچ بولنا پیش کیا تھا۔ اور آپ دوسری طرف توجہ کریں، جب ہجرت کی رات ہے اور حضور اپنے بستر کے اوپر مولا علی کو لٹا کے رخصت ہونے لگے، تو مولا علی سے کیا فرمایا تھا کہ یہ لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں، صبح ان کو دینا اور تم بھی مدینے آ جانا۔ آپ اس جملے کے اوپر تھوڑی سی توجہ کریں، جو لوگ حضور کے دروازے پہ ننگی تلواریں لے کے حضور کو شہید کرنے کے لیے کھڑے تھے نا، انہی لوگوں کی امانتیں حضور کے گھر پڑی ہوئی تھی۔ وہ امانتیں مسلمانوں کی نہیں تھی، کفار کی امانتیں تھی، مسلمانوں کی تھوڑی تھی۔ یہودیوں نے اور سردار مکہ نے اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھوائی ہوئی تھی۔ آپ توجہ کریں کہ حضور کا امانت دار ہونا کتنا وسیع جملہ ہے، کہ جو حضور کو شہید کرنے کے لیے حضور کی دہلیز پہ کھڑے ہیں، انہی لوگوں کی امانتیں حضور کے گھر پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے ہمارا مذہبی اختلاف جس قدر مرضی ہو، لیکن نبی پاک سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، یہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ جس وقت کفار کے ظلم و ستم بڑھے تو جو سب سے پہلی ہجرت ہوئی تھی نا وہ حبشہ کی طرف ہوئی تھی، نجاشی بادشاہ کی طرف۔
میں وہ گفتگو میں جلدی سمیٹنے لگا ہوں۔ تو جو لوگ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تھے، نجاشی بادشاہ کی طرف، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اب جب یہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو مکے کے کافروں نے ایک لشکر بھیجا کہ جا کے ان مسلمانوں کو واپس لے کے آؤ، گرفتار کر کے واپس مکے میں لے کے آؤ۔ اب وہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو نجاشی بادشاہ کا ایک اعلیٰ ظرفی یہ تھی اس کی کہ وہ کبھی یک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہیں کرتا تھا، وہ دونوں اطراف کی بات سنتا تھا۔ انہوں نے کافروں کی بات سنی، انہوں نے کافروں سے کہا کہ اپنے کسی سردار کو بلاؤ، میں اس کی بات سنوں گا تو پھر فیصلہ کروں گا کہ مسلمان واپس بھیجنے ہیں کہ نہیں بھیجنے، کیونکہ اب وہ میرے ملک میں آ چکے ہیں، تو پہلے میں فیصلہ دونوں طرف بات سنوں گا، پھر فیصلہ کروں گا کہ میں نے مسلمانوں کو واپس بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا۔ اتفاق یہ تھا کہ ابو سفیان اس وقت حبشہ کے اندر ہی تجارت کرنے گئے ہوئے تھے اور ابھی تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ نجاشی بادشاہ کے سپاہی گئے اور ابو سفیان کو پکڑ کے لے آئے۔ نجاشی بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا، بتاؤ تمہارا اس جو تم کہتے ہو کہ اس ہمارے بھتیجے نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، اس کے بارے تمہارا کیا خیال ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں جتنا بھی غبار تھا نا حضور کے خلاف، میں نے سارا ہی نکالا۔ آخر میں نجاشی بادشاہ نے ایک سوال کیا، اس نے کہا یہ بتاؤ، جس بندے کے بارے تم کہتے ہو کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اپنے ایک خدا کو سچا کہتا ہے اور تمہارے سارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، بتاؤ اس بندے نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ پہلے میرے دل میں یہ وسوسہ اٹھا کہ میں کہہ دوں ہاں بولا ہے، لیکن پھر سوچا کہ میں نے کہہ بھی دیا تو مانے گا کون، کیونکہ حضور کا سچ ہی اتنا معروف ہے، میں نے کہہ بھی دیا تو کس نے ماننا کہ حضور نے جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یار نہیں، اس سے سارے اختلاف ہیں، لیکن اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ تو نجاشی بادشاہ اپنی نشست سے کھڑا ہوا، اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور کہنے لگا، ابو سفیان غور تو کر، جس بندے نے کبھی بندوں کے بارے جھوٹ نہیں بولا، وہ اپنے خدا کے بارے کیسے جھوٹ بول سکتا؟ جو بندوں کے بارے کبھی جھوٹ نہیں بولتا تو وہ خدا کی ذات کے بارے کیسے جھوٹ بولے گا؟ تو آج جو انسانیت کی بنیاد ہے وہ سچ کے اوپر کھڑی ہے، لیکن ہم نے جو اچھا اخلاق ہے نا، اس کو نام رکھا میٹھا بولنا۔ ہم سمجھتے ہیں جو میٹھا بولتا ہے وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے، حالانکہ جو جہاز کے اندر ملازم ہوتا ہے نا، اس کی 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے تنخواہ ہوتی ہے، اور جو 12,000 کی ٹکٹ لے کے سفر کر رہا ہوتا ہے نا، وہ 2 لاکھ تنخواہ لینے والا بندہ اس کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اس کو اس کے اخلاق نے کھڑا نہیں کیا، اس کی نوکری نے کھڑا کیا، اس کی تنخواہ نے کھڑا کیا۔ اور جب 12,000 والا بندہ جہاز سے باہر جاتا ہے تو وہ 2 لاکھ والا کیا کہتا ہے، یار ان کی گھر کوئی سنتا نہیں ہے، اور 12,000 کی ٹکٹ لے کے یہاں پہ آ کے ہم پہ حکمرانی چلا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کپڑے کی دکان پہ چلے جائیں، ہمارا اخلاق کیا، انسانیت کیا؟ آپ چلے جائیں، وہ 1 تھان کھولتا ہے، 2 تھان کھولتا ہے، آپ آدھی دکان بھی کھلوا لیں تو وہ کچھ نہیں کہتا، اور آپ کہیں نا مجھے سمجھ نہیں ہے تو کہتا ہے میں گودام سے اور لے کے آتا ہوں، وہ بھی لے آتا ہے۔ اس کے باوجود اگر سمجھ نہ آنا ہے تو کہتا ہے آپ کچھ دن بعد آنا، نیا مال آ جائے گا، وہ کہتا کچھ نہیں ہے، لیکن جیسے کہ آپ اس دکان کی سیڑھیاں نیچے ہوتے ہیں تو کیا کہتا ہے، کہتا سوٹ اس نے 1200 کا لینا تھا، نخرے 2 لاکھ کے کر کے چلا گیا۔ تو ہم نے جو اخلاق ہے نا وہ میٹھا بولنے کا نام رکھا ہوا ہے، حالانکہ اخلاق یہ نہیں تھا۔ اخلاق یہ تھا کہ جیسا آپ لوگوں کے چہرے پہ ہیں ویسے ان کی پشت کے پیچھے بھی ہو گئے۔ میں ایک ذاتی نقطہ نظر بیان کرتا ہوں، اگر کوئی مجھے منافق کہے تو شاید اس کو مجھ سے دشمنی ہو، اور اگر میں کسی کو منافق ہوں تو شاید میرے دل میں اس کے بارے میں کوئی خاص دشمنی ہو۔ کوئی مجھے منافق کہے، میں کسی کو منافق ہوں تو شاید کوئی دشمنی ہو سکتی ہے۔ تو آؤ رسول کریم سے پوچھتے ہیں منافق کون ہے۔ اب رسول کریم نے جو نشانیاں بیان کی اس میں سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ منافق جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ اب اس لفظ کے نیچے ہم اپنے آپ کو تول لیں ایک بار، یہ فیصلہ رسول کریم نے کیا کہ جو جھوٹ بولے گا وہ منافق ہوگا۔ ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا منافق ہے، فلاں بندہ بڑا منافق ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اگر ہم اس جملے کے اوپر خود کو تولیں، ہم تو اپنے گھر سے نکلیں اور کس کی طرف جا رہے ہوں تو رستے میں اس کا فون آ جائے تو وہ پوچھتا ہے نا کہاں ہو، ابھی ہم اپنے گھر سے نکلے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بس 2 منٹ تو تاڑے کو پہنچ گیا میں۔ بچے کو ہم کہہ کے بھیجتے ہیں یار باہر کو کہ پاپا سو رہے ہیں، تو بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ باہر جا کے کیا کہتے ہیں، پاپا کہہ رہے ہیں کہ پاپا سو رہے ہیں۔
بچے تو معصوم ہوتے ہیں، بچوں کا کیا تعلق ہوا اس بات سے؟ تو آخری جو دو جملے میری دو باتیں رہ گئی ہیں اس پہ تھوڑی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک درویش تھے تو ان سے نا رستے میں ایک طوائف مل گئی، تو درویش نے اس طوائف سے کہا کہ تو پردہ کیا کر، آپ کی حفاظت کیا کر۔ تو اس طوائف نے کہا کہ آپ نے جیسا کہا ہے ویسا ہی ہوگا، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں۔ اس نے کہا بابا جی میں جو ہوں کہلواتی بھی وہی ہوں، میں جو ہوں کہلواتی بھی وہی ہوں، آپ جو کہلواتے ہیں آپ وہ ہیں بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم اپنے اوپر اپنی طرف اشارہ کر کے دیکھیں، جو لوگ ہمارے بارے سوچتے ہیں آیا ہم وہ ہیں بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہماری تنہائیاں کیا ہیں؟ ہمارا لوگوں سے لین دین کس طرح کا ہے؟ انسانیت کی جو بنیاد ہے وہ سچ پہ کھڑی ہے۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا کچھ لوگ آگے کہ بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی بڑی ہوگی تو آپ دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے مدرسے کے سامنے جو پرچون کی دکان والا ہے نا، اس سے جا کے کہو کہ دعا کرے پھر بارش ہوگی۔ لوگوں نے کہا حضور آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور آپ دعا جو ہے وہ ایک پرچون والے سے کرا رہے ہیں۔ لوگ چلے گئے، جا کے کہا یار دعا کر دو، تو وہ پرچون والا کہنے لگا یار آپ معروف کرخی سے کہو جا کے، اتنے بڑے بزرگ ہیں، میرے بھی پیر ہیں تمہارے بھی پیر ہیں، ان سے کہو جا کے دعا کریں۔ تو لوگوں نے کہا کہ معروف کرخی نے بھیجا۔ اس نے ہاتھ اٹھا دی، کہتا مجھے تو دعا مانگنے کے الفاظ بھی نہیں آتے، پھر بھی اس نے ہاتھ اٹھائے۔ ابھی اس نے ہاتھ نیچے نے کی اور بارش ہو گئی۔ اب کچھ لوگ تو تھے چپ کر کے چلے گئے، کچھ لوگ واپس معروف کرخی کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے حضور یہ ماجرا سمجھ نہیں ہے، ہم دعا کروانے آئے تھے آپ کے پاس، آپ نے بھیج دیا پرچون کی دکان والے کے پاس، اور اس نے دعا کی اور بارش بھی ہوگی، یہ حکمت کیا ہے؟ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ اس کو 35 سال ہو گئے میری مسجد اور مدرسے کے سامنے پرچون کی دکان چلاتے ہوئے، اور اس نے 35 سال میں اپنے گاہک سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اپنے گاہک کو کبھی دھوکہ نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ایمانداری اتنی پسند ہے کہ ابھی یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، نیچے ہونے سے رب پہلے اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ انسانیت کی جو بنیاد ہے وہ سچ پہ کھڑی ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں جی مری میں یہ ہو گیا، مری والوں نے ہوٹل مہنگے کر دیے، گاڑیوں کی چین ڈالنے کے پیسے مہنگے کر دیے، یہ ظلم کیا وہ ظلم کیا، ساری باتیں اپنی جگہ ہیں۔ میں کہتا ہوں جب کرونا عروج پہ تھا، 5 روپے والا ماسک کس نے 20 کا نہیں بیچا؟ وہاں تو چلو ٹھیک ہے، جس نے ظلم کیا وہ برا کیا، ان کی طبیعت میں شامل ہے، ان کی فطرت میں شامل ہے یہ کام، یہ پہلی بار نہیں ہوا، ہر مرتبہ ایسے ہوتا ہے۔ کیا ہم نے ظلم نہیں کیا؟ 20 روپے کا وہ سینیٹائزر کس نے 100 کا نہیں بیچا ہوگا؟ ٹھیک ہے وہاں جو ہوا وہ غلط ہوا، ناانصافی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، لیکن جب مسلمان یہاں پہ پریشان تھے، کس نے ان مسلمانوں کی جڑیں نہیں کاٹی؟ جو مسلمان کو پریشان کرے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، مہنگائی کا دور ہو نا، کوئی چیز شارٹ ہو، جو دکاندار اس وقت وہ چیز سستی دے نا، تو بندہ اپنے نسلوں کو بھی کہتا ہے کہ یار جب بھی چیز لینے جانا اس کے پاس جانا۔ جب پورے ملک میں مسلمان پریشان تھا، کس نے جڑیں نہیں کاٹی؟ ہر چیز بلیک کر کے نہیں بکی، وہاں تو ایک سانیہ ہوا ہے، ہمارے ہاں ہر روز سانے ہوتے ہیں، جس کا جہاں تک دا چلتا ہے وہ چلاتا ہے، بس بندہ پھنس جانا چاہیے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ساری زندگی حرام کھایا ہو، زیادہ منافع لینا حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہن بھائیوں کی وراثتیں کھائی ہو، حرام مال کمایا ہو، رشوت لی ہو، سود لیا ہو، اور بعد میں حج کرنے چلا جائیں، عمرہ کرنے چلے جائیں، پیٹ میں حرام ہو اور کعبے کے چکر پہ چکر لگا رہے ہو، تو بلے شاہ نے کہا تھا پیٹ میں حرام اور چکر پہ چکر، پیٹ میں حرام اور چکر پہ چکر، کعبہ خود چکر میں ہے کہ لوگ کس چکر میں ہیں؟ بہن بھائیوں کی وراثت کھا کے کون سے حج عمرے ہوتے ہیں؟ زمینوں پہ قبضے کر کے کون سے حج عمرے ہوتے ہیں؟ ساری زندگی انسانوں پہ ظلم کیا ہو، ان کی جڑیں کاٹی ہو، تو بلے شاہ کہتے ہیں حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا تے پیج مسیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا تے پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں،
تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرضاں پلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، او دسو تے صحیح بلے شانو کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ ہمارا جو معیار تھا نا، ہم نے اس معیار سے اپنے آپ کو گرا دیا۔ انسانیت کا معیار جو تھا وہ دوسرے کا درد محسوس کرنا تھا۔ رسول کریم نے فرمایا کہ جتنی بھی انسانیت ہے نا، مسلمان ہے، وہ ایک جسم کی طرح ہے، اور جسم کے کسی ایک حصے میں بھی تکلیف ہو تو سارے کا سارا بدن تکلیف میں ہوتا ہے۔ ہم اپنے اوپر توجہ کریں، آیا جب کوئی انسان تکلیف میں ہو تو ہمیں کتنی کہ دیر اس کا درد رہتا ہے؟ ہم کب کب ظلم نہیں کرتے؟ اگر ہم دکاندار ہیں، ہمارے پاس کوئی چیز ٹھیک ہونے کے لیے آ گئی ہے، پرزہ ٹھیک ہوتا ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ پرزہ تمہارا خراب ہو گیا، چلنے والا نہیں ہے، کل آ کے لے جانا، نیا پرزہ ڈال دوں گا۔ پرزہ نیا ڈالا بھی نہیں ہوتا، وہی ٹھیک کر کے لگایا ہوتا ہے، اور پیسے اسے نئے پرزے کے لیتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اس طرح کرنے سے ہماری نسلیں جو ہیں وہ بابرکت ہو جائیں گی، فرما بردار ہو جائیں گی۔ رشوت لے کے، سود لے کے، بہن بھائیوں کی وراثتیں کھا کے بچوں کے گھر بن جاتے ہیں، جنت کبھی نہیں بنتی۔ ایک جملہ کہنے لگا، میری بات سے ناراض نہیں ہونا، ساری زندگی جب عہدہ ہوتا ہے نا، سرکاری نوکری ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں وہ جو ملازم ہے نا واپٹا کا، جس کی 50,000 تنخواہ ہو، 70,000 تنخواہ ہو، جب وہ ریڈی لگانے والے مزدور سے، ریڈی والے سے بل ٹھیک کرنے کی رشوت مانگتا، اس بندے کو ڈوب کے مر جانا چاہیے یار۔ ساری زندگی سیٹ پہ بیٹھ کے رشوت لی ہوتی ہے، اور جب لٹیر ہوئے، سر پہ ٹوپی رکھی اور مسجد میں آ گئے۔ ایک بات کو پلے باندھو، جن کا حق کھایا ہوا ہے، جس کا حق کھایا ہوا ہے، جب تک وہ معاف نہیں کریں گے، تمہارے سجدے کبھی تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ حقوق العباد بلا کتنے حساس ہیں، بڑی توجہ سے بات سننی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا ایک دوست تھا، اس کی عمر تھی 140 سال۔ 70 سال میں اس نے دنیا کا ہر گناہ کیا تھا، پھر اللہ نے اس کو ایسی توبہ کی توفیق دی کہ اس نے 70 سال تہجد کی اذانیں بھی دی۔ 70 سال میں گناہ کو نہیں چھوڑا، اور 70 سال تہجد کی اذانیں دی۔ اس کا انتقال ہو گیا، تو بزرگ ہر روز دعا کرتے تھے، اللہ مجھ پہ یہ راز کھول کہ تو نے اپنے بندے کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ کافی عرصے کے بعد وہ دوست خواب میں ملا، تو بزرگوں نے پوچھا، بتاؤ بھی اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بڑی توجہ سے بات سننی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا تھا، لیکن ایک چیز سے میں پھنس گیا تھا۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ 70 سال کے گناہ معاف ہو گئے، پھنس کہاں سے گیا؟ اس نے کہا، میں ایک دن اپنے گھر سے نکلا تو میرے پڑوسی کے گھر کے آگے نا ایک سوٹی پڑی ہوئی تھی، اور مجھے پتا تھا کہ پڑوسی کی سوٹی ہے، اور میں نے اس سوٹی کو اٹھایا اور جنگل میں جانا تھا کہ کوئی جانور آئے گا تو ہٹا دوں گا۔ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سوٹی کو پکڑنے سے میری پکڑ کی کہ تو نے اس کی چیز بغیر اجازت کے استعمال ہی کیوں کی ہے۔ لوگوں کا حق کھا کے، بہن بھائیوں کی وراثتیں کھا کے سجدے کرنے سے کچھ نہیں بنے گا۔ یہ رسول کریم کا فرمان ہے، جب تک تم حقدار کو اس کا حق نہیں دو گے، تمہارے سجدے قبول نہیں ہیں۔ بہن بھائیوں کی زمین دبائی ہے، قبضہ کیا ہوا، وراثتیں کھائی ہوئی ہیں، ان کو ان کا حق نہیں دے رہے۔ بہن بیچاری اپنی چادر لا کے بھائی کے قدموں میں رکھ دیتی ہے کہ خدا کا واسطہ مجھے میرا حصہ دے دو۔ آگے سے سننے کو کیا ملتا ہے؟ آج جس طرف ہم لوگ چل پڑے ہیں نا، میری بات کا آپ نے برا منا بھی لیں تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دل کھول کے برا منائیں۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، بیٹی کو جہیز دیں یا نہ دیں، اس کو اس کی وراثت کا حق ضرور دیں۔ یہ ہم نے جو جہیز کے نام پہ 10-15 لاکھ کا خرچہ کرنا، اس کا حق دے دیں وراثت کا۔ جب بیچاری اپنا حق لینے آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ تیری شادی نہیں کی تھی، تجھے زیور نہیں ڈالا تھا، تیری شادی پہ کھانا نہیں دیا تھا۔ تو بھائی دین نے تو آپ سے یہ مطالبہ ہی نہیں کیا تھا کہ آپ اس کی شادی پہ اتنا زیور بناتے، 2 ٹرک بھر کے جہیز دیتے، دین نے تو آپ سے کہا ہی نہیں تھا۔ بتاؤں وراثت کتنا حساس مسئلہ ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام کے جو 4 بنیادی عمل کرنے والے ہیں، جو فرضوں میں شامل ہیں، ان سب کا حکم قرآن میں ہے، تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ صرف حکم ہے کہ یہ کام کرنا، تفصیل حدیث میں ہے۔ وراثت شریعت کا واحد ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیٹے اور بیٹیوں کے حصے تقسیم کر کے دیے ہیں۔ یہ وراثت اتنا حساس مسئلہ ہے، اور رسول کریم نے فرمایا، جس نے زمین کا جتنا ٹکڑا کسی کا بطور ظلم دبا لیا،
قیامت والے دن 7 زمینوں سے اتنا اتنا زمین کا حصہ نکال کے قبضہ کرنے والے کے گلے میں ڈال کے آگ کا توک بنا کے اس کو میدان معاشر میں گھسیٹا جائے گا، اور اعلان ہوگا یہ وہ بندہ تھا جو دنیا میں لوگوں کا حق کھایا کرتا تھا۔ آج سگی بہن کی آدھی زمین کھا کے بیٹے کا کمرہ تو بن جائے گا، لیکن جب میدان معاشر میں ذلالت ہوگی وہ برداشت نہیں ہوگی۔ اس واسطے جب تک حق واپس نہیں کریں گے عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اس طرح کی 100 محفلیں سن لیں، ہر روز 5 فرض نمازیں پڑھیں، نفل 100 پڑھیں، لیکن جب تک حقدار کو اس کا حق نہیں دیں گے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں بلا؟ جو اللہ کے حق ہے نا، حقوق اللہ ہے، اللہ بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی بے نیاز ہے، وہ چاہے تو ایک چھوٹے سے عمل پہ آ کے سارے معاف کر دے، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ تب تک معاف نہیں جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ بندوں کا دل توڑ کے سجدوں میں رب نہیں ملتا، اس بات کو اپنے ذہن میں اپنے دل میں جگہ دیں۔ انسانیت کا دل چور چور کر کے سجدوں میں رب کی تلاش کرے، رب کبھی نہیں ملے گا۔ کیوں بلا؟ رب بستے ہی دل میں ہے۔ رب کا گھر توڑ کے آپ سجدوں میں رب کو تلاش کر رہے ہیں، انسانیت کا دل چور کر کے، رب کا دل توڑ کے آپ سجدوں میں جا کے رب کی تلاش کر رہے ہیں۔ آپ نے کسی کو ملنا ہو تو اس کے گھر جاتے ہیں کہ باہر جاتے ہیں؟ بولو یار، کسی بندے کو ملنا ہو تو کہاں جاتے ہیں اس کے؟ تو رب کو ملنا ہو تو مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن رب وہاں رہتا نہیں ہے۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، رب وہاں رہتا نہیں ہے۔ رب انسان کے دل میں بستا ہے، وہ چاہے کافر کا دل ہو۔ رب کا گھر توڑ کے ہم رب کو راضی کرنے چلے جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ رسول کریم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ غریب کون ہے؟ ہم میں سے کوئی پوچھے نا غریب کون ہے تو ایک ہی جواب، جس کو پیسے نہیں آئے وہ غریب ہے۔ صحابہ نے بھی یہی جواب دیا، یا رسول اللہ، جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے وہ غریب ہے۔ رسول کریم نے میں صحابہ غریب وہ نہیں ہے۔ عرض کیا، آقا پھر آپ بتائیں غریب کون ہے؟ تو میں صحابہ، ایک بندہ نا میدان معاشر میں داخل ہوگا، جب حساب و کتاب شروع ہوگا نا تو ایک بندہ میدان معاشر میں آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی نیکیوں کے پہاڑ چلیں گے، اتنی نیکیاں کہ وہ پہاڑ ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑ چلیں گے۔ صحابہ پریشان ہو گئی، آج تو یہ بندہ بھی غریب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ جب وہ میدان معاشر میں آئے گا، میزان پہ آئے گا، نامہ اعمال تلنے لگیں گے تو ایک بندہ آئے گا، آ کے عرض کرے گا، مالک و مولا، یہ بندہ جس کے نامہ اعمال تلنے لگے ہیں، جس کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ ہیں، اس نے دنیا میں میرا حق مارا تھا۔ رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں ایک نیکیوں کا پہاڑ لو اور اس بندے کو دے دو۔ دوسرا بندہ کہ یا الہی اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، فرشتوں ایک نیکیوں کا پہاڑ اس کو دے دو۔ میرے نبی نے فرمایا، لوگ آتے رہیں گے، مطالبہ کرتے رہیں گے، پہاڑ ختم ہوتے رہیں گے، یہاں تک کہ نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، مطالبہ کرنے والے ختم نہیں ہوں گے۔ عرض کی، آقا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، جو لوگ مطالبہ کرنے آئے ہوں گے نا، پھر ان کے گناہ نکال کے اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ صحابہ جب وہ میدان معاشر میں آئے گا تو نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن جب وہ میدان معاشر سے نکلے گا تو گناہوں کے پہاڑ لے کر نکلے گا۔ صحابہ، یہ بندہ بڑے غریب ہے۔ آج پیسہ دے کے جان چھٹ سکتی ہے، قیامت میں صرف نیکیاں دے کے جان چھٹ جائے پھر بھی غنیمت ہے۔ سب کچھ لٹا دینے کے بعد پھر بھی غنیمت ہے۔ اس واسطے اگر بہن بھائیوں کا حق کھایا ہوا ہے، جب تک واپس نہیں کریں گے سجدے قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیں ہم نے، نمازی وہ 5 وقت کے ہوتے ہیں لیکن سگی بہن کی زمین کھائی ہوتی ہے۔ ایسا ظلم نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں۔ انسانیت کی بنیاد سچ کے اوپر، سچ بولیں یار، جس کا حق ہے اس کو واپس کریں، پھر آپ کی عبادت قابل قبول ہے۔ اگر کسی کا دل توڑ کے، کسی کا حق کھا کے اگر آپ رب کی تلاش میں ہیں تو رب آپ کو ایسے کبھی نہیں ملے گا۔ پہلے لوگوں کا حق ان کو واپس کریں، ان پہ جو ظلم کیا اس کی معافی طلب کریں۔ ساری زندگی رشوت کھائی ہو، بعد میں ٹوپی رکھ کے نمازیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی۔ وہ ہمارے ساتھ ایک بچہ نا حفظ کرتا ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اتنا ذہن دیا تھا کہ اس نے 8-9 مہینے میں نا 28 پارے حفظ کر لیے۔ اللہ نے اس کو اتنا وسیع ذہن دیا تھا۔ اچانک ایسا ہوا کہ 1.5 سال گزر گئے، اس کو 2 پارے حفظ نہ ہو۔
تو ہمارے استادوں نے اس کے والد کو بلایا تو اسے پوچھا کہ بھئی گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ بچہ بڑا ذہین تھا کہ 8-9 ماہ کے عرصے میں اس نے 28 سپارے حفظ کر لیے ہیں۔ اب 1.5 سال ہو گیا 2 سپارے حفظ نہیں ہو رہے، تو بندہ رو پڑا، کہنے لگا قاری صاحب بات یہ ہے کہ میں نا واپٹا میں ملازم ہوں اور میٹر ریڈنگ کرتا ہوں، 1.5 سال ہو گیا کہ میں نے رشوت لینی شروع کر دی ہے اور اس پیسے کا آٹا میرے گھر آتا ہے۔ قاری صاحب جس کے پیٹ میں رشوت کی کمائی جائے گی نا اس کے سینے میں قرآن نہیں جا سکتا۔ آپ بچے کو حرام کھلا لیں وہ کبھی دین پہ نہیں لگے گا۔ آج ہر بندہ کیا کہتا ہے؟ اولاد گالی نہیں سنتی، کیوں نہیں سنتی بھائی؟ اصل وجہ یہ ہے کہ جب پرانے وقتوں میں ماں امید سے ہوتی تھی نا تو ان کے کمروں میں تلاوت ہوتی تھی، خود تلاوت کرتی تھی۔ آج کیا ہوتا ہے؟ ایک نظر روٹی پہ ہوتی، دوسری سٹار پلس کے ڈرامے پہ ہوتی ہے۔ پھر بچے بھی تو ٹک ٹوکر ہی پیدا ہوں گے نا بھائی۔ ایک جملے میں ساری بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، حسین پیدا کرنے کے لیے ماں فاطمہ چاہیے، بات ہی ختم ہو گئی یار۔ جیسی ماں ہوگی آگے ویسی اولاد ہوگی یار۔ ہم سارے کہتے ہیں غوث پاک جب مدرسے گئے تو 18 سپاروں کے پہلے حافظ تھے، تو پوچھا بھی کیسے ہوئے؟ تو آنے کا میں اپنی ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا قرآن، میری ماں جب چکی پیستی تھی ساتھ ساتھ اللہ کا قرآن پڑھتی تھی، میں نے وہاں پہ حفظ کی ہیں۔ آج کیا صورتحال ہے؟ ایک نظر روٹی پہ اور ایک ٹی وی پہ، پھر میرے بھائی اولاد بھی تو ویسی پیدا ہوگی نا یار۔ آج فرما بردار اولاد کی کمی نہیں ہے، ان کو پیدا کرنے والی ماؤں کی کمی ہے۔ آپ اتنے سمجھدار ہیں، گھر میں ایک برتن پڑا ہو، میری طرف توجہ کرنے میں آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں۔ آج یہ برتن اگر گندا ہو، کوئی اس میں پانی یا دودھ ڈالے گا؟ دودھ ڈالو گے؟ کیونکہ ہمارے نزدیک کیا عقیدہ دودھ اللہ کا، بولے نا صحیح یار، گندے برتن میں ڈالتے ہیں یار۔ بندہ اتنا سیانا اتنا سمجھدار ہے، وہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا کہ دودھ اللہ کا۔ تو جس پیٹ میں رب نے اپنا ولی بھیجنا ہے، ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ گندے برتن میں چیز، تو جہاں پہ رب نے اپنا ولی بھیجنا ہو۔ اس لیے ولیوں کی کمی نہیں ہوتی، ان کو پیدا کرنے والی ماؤں کی کمی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ساری گفتگو کا نچوڑ 2 باتوں میں ہے۔ پہلی بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ ادب ہوگا تو سب کچھ ملے گا۔ ادب کے بغیر آپ 100 محفلیں نہیں 1000 محفلیں سن لیں یار، سنتے سنتے بال سفید ہو گئے نا کئیوں کے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ باتیں دل تک کیوں نہیں اتری؟ یا سننے والوں میں کمی تھی یا سنانے والے میں کمی، 2 ہی باتیں ہوتی ہیں نا بھائی۔ یا سنانے والے کا اپنا عمل نہیں ہوگا، اس لیے زبان میں تاثیر بھی نہیں ہوگی، اور اگر وہاں تاثیر تھی اور ہمیں عمل نہیں نصیب ہوا تو پھر ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ دوسری بات، انسانیت کی بنیاد سچ کے اوپر ہے۔ لوگوں کا حق واپس کریں گے تو عبادتیں قابل قبول ہیں، ورنہ کچھ نہیں ملے گا یار۔ اگر نسل فرما بردار چاہتے ہیں تو ان کو سچ اور حق اور حلال کا کھلائیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ایک جملہ بولنے لگا ہوں، گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، اس جملے کو جا کے سوچئے گا۔ ایک حرام کا لقمہ، کیا کہا میں نے؟ یہ جملہ بولنے کسی دور میں آپ کو کام آئے گا۔ ایک کم از کم 3 نسلیں تباہ کرتا ہے حرام کا، ایک لقمہ کم از کم 3 نسلیں اس کی تباہ کر دیتا ہے۔ اس واسطے اگر چاہتے ہیں نا کہ اولاد ہماری فرما بردار ہو جائے، سب سے پہلے جن کا حق ہمارا ان کو واپس کریں یار، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں سکون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو نا دین سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔